السلام علیکم سامعین کرام، العباس ٹی وی میں خوش آمدید۔ سامعین کرام، آج ہم آپ کو سورہ ملک کی فضیلت و اہمیت کے بارے میں بتائیں گے، لیکن اس بارے میں مزید بتانے سے پہلے آپ ہمارے چینل العباس ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔ سامعین کرام، سورہ ملک جسے تبارک الذی بھی کہا گیا ہے، یہ مکہ میں نازل ہوئی اور یہ 2 رکوع اور 30 آیتوں پر مبنی ہے اور قرآن کے 29ویں پارے میں پائی جاتی ہے۔ اس سورت کے نزول کا مقصد اللہ کی وحدانیت، اس کی قدرت، اس کی سلطنت اور موت اور زندگی کو بیان کرنا ہے۔ اس سورت میں اللہ کی قدرت کو بیان کرتے ہوئے رب تعالیٰ نے آسمانوں کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اس نے 7 آسمان بنائے جس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں۔ میرے رب نے بتایا کہ اس نے آسمانوں کو ستاروں سے مزین کر دیا، لیکن ساتھ ہی یہ واضح کر دیا کہ اس کا مقصد صرف خوبصورتی نہیں ہے، بلکہ ان ستاروں کے ذریعے ان شیطان اور جنات کو جو اوپر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، میرا رب اس کے ذریعے ان کو مار بھگاتا ہے۔ اللہ جل و شانہ نے اپنی وحدانیت کو بیان کرتے ہوئے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا اور ساتھ ہی کفار کو ڈرایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ وہ کفار کی باتوں سے پریشان نہ ہوں، کیونکہ وہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ اس صورت میں مومن اور کافر کی مثال دی گئی کہ الٹا اور سیدھا چلنے والے برابر نہیں ہوتے، کیونکہ الٹا چلنے والا نقصان میں ہوگا اور سیدھا چلنے والا کامیاب ہوگا۔ لہٰذا مومن وہی ہے جو اس کی وحدانیت کو مانے، اس کی عبادت کرے اور شکر ادا کرے۔ اس صورت میں واضح کر دیا گیا ہے کہ اللہ ہر بات سے واقف ہے، چاہے وہ چھپی ہو یا ظاہر ہو۔ لہٰذا میرے رب نے وعدہ کر دیا کہ بندے کے اعمال کو دیکھتے ہوئے اسے جنت یا جہنم دیا جائے گا۔ اس میں میرے رب نے اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر میں اپنی نعمتیں واپس لے لوں، تمہاری شکلیں بدل دوں، آسمان سے پتھر برساؤں، لیکن ساتھ ہی اس نے کہا کہ کیونکہ وہ رحمان ہے اس لیے ایسا نہیں کرے گا۔ لہٰذا وہ لوگ جو ایمان لائیں گے، اس کی وحدانیت اور حاکمیت کو تسلیم کریں گے، ان کے لیے کامیابی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں ایک صورت ایسی ہے جو اپنے پڑھنے والوں کے لیے جھگڑا کرے گی، اور وہ اس حد تک پہنچ جائے گی کہ وہ اپنے رب سے کہے گی کہ اسے قرآن سے نکال دیا جائے، اور وہ اس وقت تک لڑتی رہے گی جب تک اس بندے کو جنت میں داخل نہ کر دیا جائے۔ یہ صورت قبر کے عذاب سے محفوظ کرتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بے خبری میں اسے قبر کے پاس پڑھا تو اسے ایک آواز سنائی دی کہ یہ نجات دینے والی صورت ہے۔ اس بات کا ذکر جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا، در حقیقت یہ قبر سے نجات دینے والی صورت ہے، اس کو ہر رات پڑھنا چاہیے، کیونکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کو پڑھتے تھے۔ ترمذی کی روایت ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ صورت بہت پسند تھی، آپ اس کی تلاوت ہر روز کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتے تھے۔ عذاب قبر سے نجات کے لیے نماز عشاء کے بعد پڑھیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز کے بعد پڑھتا ہے وہ صبح ہونے تک محفوظ رہتا ہے۔ اس کو پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اپنے پر سے اس کو ڈھک لیتا ہے۔ سورہ ملک کی پہلی آیت جو ہر روز 7 مرتبہ پڑھے گا، اللہ اس کو برکت اور بلند درجہ عطا فرمائے گا۔
اس کی آیت نمبر 14 کو اگر 2022 مرتبہ 3 ماہ تک پڑھا جائے تو ہر قسم کا کینسر چاہے وہ کسی بھی سٹیج پر ہو ہمیشہ کے لیے اللہ کے فضل سے ختم ہو جائے گا۔ سامعین کرام، آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور اسے لائک اور شیئر کر دیں۔